زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ پیارے ناظرین، میں آپ کا دوست دلشاد احمد مظاہر۔ کون نہیں جانتا کہ موت کے بعد انسان کا جسم کچھ عرصے میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور سوائے بوسیدہ ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہتا، مگر یہ بات بھی اپنی جگہ ایک حقیقت کا حامل ہے کہ نیک لوگوں کے اجسام دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ہمیشہ تازہ پھولوں کی طرح تر و تازہ اور مہکتے رہتے ہیں۔ اگرچہ دنیا کے بہت سارے لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن 1932 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہزاروں لوگوں کی آنکھیں کھول دی۔ واقعہ ہے 1932 کا۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ شاہ فیصل اول ہوا کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ شاہ فیصل اپنے آرام گاہ میں آرام کر رہا تھا اور نیند کی آغوش میں تھا کہ وہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس حضرت حذیفہ صحابی رسول تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، جابر ابن عبداللہ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ جگہ منتقل کرو، کیونکہ میری قبر اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں پانی بھر رہا ہے۔ جب شاہ فیصل صبح جگا تو اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس خواب کو بھول گیا اور اس بات پر توجہ نہ دے سکا۔ رات بھی یہی خواب آیا، لیکن بادشاہ پھر اپنے کاموں کی وجہ سے اس خواب کو بھول گیا اور وہ اپنے کاموں میں مصروف رہا۔ تیسری رات حضرت حذیفہ عراق کے مفتی اعظم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں، مگر وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تم اس پر زور دو کہ وہ ہماری قبروں کو منتقل کرنے کا انتظام کروائے۔ جب صبح ہوئی اور مفتی اعظم بادشاہ سے مل کر تمام باتوں کا تذکرہ کیا تو بادشاہ کو بھی وہ خواب یاد آ گیا تو اس نے لگاتار 2 روز دیکھی تھی۔ اس کے بعد مفتی اعظم اور وزیر اعظم اور بادشاہ کے درمیان یہ طے ہوا کہ 10 ذی الحجہ کو یہ اہم کام انجام دیا جائے گا، مگر حجاج کرام کی درخواست پر تاریخ 20 ذی الحجہ مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس اہم موقع پر پہنچ سکے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ بغداد کی گلیوں میں لوگوں سے بھر گئی۔ ظہر کے نماز کے بعد ہزاروں لوگوں کے نظر کے سامنے دونوں صحابہ کرام کے قبر مبارک کو کھولا گیا۔ واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تازہ تھے جیسے ابھی کچھ لمحے پہلے سوئے ہو، اور اندر سے نہایت ہی شاندار خوشبو آ رہی تھی۔ دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے کہ جس مبارک جسم کو تقریباً 1300 سال پہلے دفن کیا گیا تھا وہ ابھی تر و تازہ تھا۔ اس موقع پر جتنے بھی عیسائی اور یہودی وہاں موجود تھے، ان تمام لوگوں نے مفتی اعظم کے ہاتھوں کو تھام کر درخواست کی کہ آپ ہم سب کو کلمہ پڑھا دیں۔ ان منظر کو دیکھ کر کئی سال تک اسلام لانے کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ اگر اللہ والوں کی نظر کسی پہ پڑ جاتی ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، یا اللہ والوں پر کسی کی نظر پڑ جاتی ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ الغرض ان دونوں اصحاب رسول کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب کر دیا گیا، جو کہ اس وقت بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ پیارے ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔